اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، کوئی کسی کو بے عزت نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ جو دو شخص آپس میں دینی دوست ہوں، پھر ان میں جدائی ہو جائے، اسے ان میں سے جو بیان کرے وہ بیان کرنے والا برا ہے، وہ بدتر ہے، وہ نہایت شریر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 53 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لعبادی يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی اور مبالغے اور غلو سے کام نہ لیں۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی برحق اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپسی بھائی چارگی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کے درمیان اچھے انداز سے اور اچھے الفاظ سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔